بس انتہا ہو جس کے بڑے ہونے کی، جس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہ ہو، وہ بڑا خیر بھی اس میں تفضیل ہے. تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہترین کوئی امت ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن پر عمل کرتی ہو، تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے بہترین قوم کہا. کیا کہا؟ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. رواه مسلم فی کتاب فضائل القرآن. یہ حدیث امام مسلم کتاب فضائل القرآن کے اندر لائے. فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انگلش مت سیکھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں فزکس مت سیکھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائنس سیکھو. یہ تمام علوم بھی مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن ان تمام علوم کے اوپر حاوی ہے قرآن کا علم. قرآن میں فزکس ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں جغرافیہ ہے، قرآن کے اندر ٹیکنالوجی ہے، قرآن کے اندر آپ پڑھتے جائیے. ہم نے تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں، گھوڑے بنائے، اونٹ بنائے، کھچر بنائے جن پر تم سواریاں کرتے ہو. وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ سواریاں بھی بنائی جن کو تم جانتے نہیں ہو. ہوائی جہاز کون جانتا تھا 1400 سال پہلے؟ ہیلی کاپٹر کون جانتا تھا 1400 سال پہلے؟ لیکن براق کے ذریعے نبی اکرم کو معراج کرائی گئی. اس براق نے بتا دیا کہ ہوائی جہاز کی ایجاد تم نے براق سے لی ہے. سائنس اسلام کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین میں زلزلہ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر اپنے اندر سارے سامان کو باہر نکال کے پھینک دے گی، کیسے نکالے گی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر تم نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے. نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں، دیکھے گا کیسے آدمی؟ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا بھاری تو تم عیش و آرام میں جنت میں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا تو آدمی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. نیکیاں برائیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں تو تولی کیسے جائیں گی؟ یہ ساری چیزیں سائنس قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. اور آج سردی اور گرمی کا وزن، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، کتنی سردی پڑ رہی ہے. آج یہ تھرمامیٹر آ گیا ہے، جبکہ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی. بجلی کا کرنٹ کتنا آپ نے خرچ کیا ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج میٹر اس کی ریڈنگ بدلا دیتا ہے کہ تم نے کتنی بجلی خرچ کی ہے. گیس دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ کی میٹر کی ریڈنگ بتا دیتی ہے کہ آپ نے اتنی گیس خرچ کی ہے. کیا اللہ رب العالمین کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نیکیاں اور برائیاں تول کر انسان کے سامنے پیش کر دے؟ جبکہ اس کی دی ہوئی عقل سے انسان یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے اور ساری چیزیں ایجاد کر رہا ہے، اور جس نے عقل دی ہے اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. قرآن ان چیزوں کی ایجاد، سائنٹسٹ نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، ان چیزوں کی ایجاد سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کو کمزور کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تماشا دیکھو ان کے اوپر. تم چیزیں بناتے رہو، ایجادات کرتے رہو، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، ہمارے ایمان میں کمی نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے معاملہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے. پہلے قرآن، کیونکہ نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. جب قرآن ہی یاد نہیں ہوگا تو آپ نماز کیا پڑھیں گے؟ ہمارے بہت سے بھائی تو آج بھی نماز میں قرآن نہیں پڑھتے، ساری چیزوں کو پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. اور اللہ کے بندے، قرآن نے یہ عموم کا لفظ استعمال کیا، جب پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ. تو قرآن خوانی کرتے وقت ایک کو پڑھنا چاہیے، سب کو خاموش ہو جانا چاہیے. وہاں تو تم سب پڑھتے ہو، کہاں تمہارا عمل ہے؟ تمہارا امام فجر کی نماز پڑھاتا ہے اور تم اس کے پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہو، جبکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو تم کہاں خاموش ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم خاموش ہو کے سنو. یہ آیت صرف تم نے نماز کے اوپر فٹ کیوں کی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ، جبکہ قرآن سورہ فاتحہ کی حیثیت الگ بتلا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا قرآن دیا جس میں 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا.
اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور قرآن عظیم دیا۔ 7 آیتیں الگ ہیں اور قرآن الگ ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا جب 7 آیتیں پڑھی جائیں تو خاموش ہو جاؤ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی میرے بھائیوں صاحب۔ کافرین مکہ اور عرب کے لوگ بڑا شور و غل کیا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھتے وقت بہت شور و غل کیا کرتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ وہ کفار بہت زیادہ شور و غل کیا کرتے تھے اور سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اللہ نے کہا تو تم خاموش ہو جاؤ، اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے بھائی اس بات کو دلیل دیتے ہیں، جبکہ حدیث قرآن کے الفاظ عام ہے جب بھی پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھے سب کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ قرآن خوانی تمہاری اسی دلیل سے ریجیکٹ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کرو ختم۔ نہیں صاحب، قرآن خوانی ختم نہیں ہوگی، کرائے کے ٹٹو آئیں گے، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھنے کے بعد بخش دیا جائے گا، اس کو ثواب ملے۔ اب وہ کتنا ہی بڑا شرابی، جواری، کبابی، چاہے کتنا بڑا رہے، وہ ڈائریکٹ جنت الفردوس میں جائے گا۔ اور اسی لیے گناہوں کا عقیدہ ایسا بگڑتا جا رہا ہے، گناہوں کا معاملہ، کہ آدمی سوچتا ہے یار مریں گے تو مرنے کے بعد قرآن خوانی تو ویسی ہو جائے گی، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آج تک کون عمل کر رہا ہے؟ یہ ایک رسم سی بن گئی۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت، اے میری بیٹی عمل کر، یہ نہ سمجھ کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ انی سلینی من مالی، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ آؤں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا ایک نام سورہ فاتحہ کا سورۃ الکافیہ بھی ہے، کافیہ کفایت کرنے والی، یعنی پوری نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو اور کوئی چیز نہ پڑھی جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو اور کچھ نہ پڑھو تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورت کا ایک نام سورۃ الکافیہ ہے، یعنی یہ سورت کفایت کرنے والی ہے پوری نماز کو۔ اور پورا قرآن پڑھ ڈالو، سورہ فاتحہ چھوڑ دو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی سورت کفایت کرنے والی۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اگر پڑھنا کہہ دیا جاتا تو ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح ایک ایک مہینے کی نماز ایڈوانس پڑھنا بھی جائز ہو جاتا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت متعینہ پر فرض ہے، وہ بھی اپنے اصلی وقت پر۔ عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ رہے، اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی پہلے نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے تھے۔ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا، آئے انس کیا بات ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی امیر المومنین کی بات نہ مان کر امیر سے پہلے ہی تم نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، جبکہ امیر کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت انس کا جواب تھا کہ آئے امیر المومنین، جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ اس وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو میں افضل وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں پہچانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس وقت پڑھی ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ ہے، یہ نماز ٹال مٹول والی چیز نہیں ہے، یہی نماز کا وہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی غالباً غزوہ احزاب کے اندر کافرین سے لڑتے لڑتے اتنے منہمک ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اصل وقت نکل گیا، چھٹی ملی تو سورج بالکل غروب ہونے والا تھا، آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، تیمم کیا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی۔
لیکن جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے اصل وقت نکل گیا، ایک مجبوری کی وجہ سے افضل وقت نکل گیا، آپ نے بعد میں نماز تو پڑھ لی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ میرا نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو بد دعا نہیں دی، زندگی میں پہلی بار بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کافروں کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکل گیا ہے، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، مرنے کے بعد ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی اس بد دعا کا مستحق ہے، اور جس چیز کی وجہ سے یہ نماز چھوٹ رہی ہے وہ چیز بھی اسی بد دعا کی مستحق ہے۔ اگر ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کاروبار پر بھی نبی اکرم کی بد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کاروبار میں آگ لگا دے اور اس کے رزق میں برکت کو چھین لے اور مرنے کے بعد اس کی قبروں میں بھی آگ لگا دے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی بد دعا نماز ہر اس چیز پر جو نماز کو چھڑوا دے، جو نماز کو ترک کرا دے، نبی کی بد دعا اس تمام چیزوں کے اوپر موجود ہے، تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، قلعہ تستر ہے، ایک بخاری کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس کو جیتنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قلعہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذانوں کی آوازیں حی الصلاۃ خیر من النوم چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے، لیکن جنگ میں لڑنے والے مجاہدین جنگ کے اندر ہیں۔ صحابہ سوچتے ہیں اللہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہاں قلعہ مجھے حاصل کرنا ہے، اگر نماز پڑھنے میں لگ جاتے تو کافر اس قلعے پر چڑھائی کر لیں گے، اور اگر ہم نماز قلعے کو حاصل کرتے ہیں تو فجر کی نماز میری ترک ہو رہی ہے، کیا کروں؟ صحابہ نے اشاروں میں آنکھوں میں گفتگو کر لی اور سب کا مشورہ ہوا کہ پہلے قلعے کو حاصل کر لو، نماز قضا کر لیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے قلعے کو حاصل کر لیا۔ قلعے کو حاصل کرتے کرتے سورج نکل آیا، سورج کے نکلنے سے پہلے سورج نکلتے نکلتے قلعہ مسلمانوں کے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ امام بخاری اس قلعے کا نام قلعہ تستر بتلاتے ہیں، وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں صحابہ نے